صفحہ نمبر 72 آیت نمبر 9 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، لوگوں کو چاہیے کہ یتیموں کے متعلق ایسے ڈریں جیسا کہ اگر یہ لوگ خود اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے پیچھے چھوڑ کے مر جائیں، خافوا علیہم، ان پہ خوف ہو کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور لوگوں کو چاہیے کہ سیدھی بات کہا کریں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، بے شک وہ لوگ جو کہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور جلد ہی یہ آگ ان کو دوزخ میں پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں یتیموں کے مال اور ان کی نگہبانی کا ذکر فرماتے ہیں۔ جیسے کسی آدمی کے چھوٹے بچے ہوں اور اس کو یہ خیال ہو کہ اگر مجھے موت آئے گی میرے بچوں کا پیچھے کیا ہوگا، ایسے ہی سوچنا چاہیے کہ جو وفات پا گیا اور اس کے بچے رہ گئے، ان کے ساتھ کیسے سلوک کرنا چاہیے۔ یتیم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا یہ ایسے ہے جیسے کوئی آگ کھا رہا ہو، اور یہ دوزخ کا راستہ ہے۔ اور پھر اس بارے میں احتیاط کے حوالے سے دو باتیں، نمبر 1 فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس ہر آدمی کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے۔ نمبر 2 وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سچی اور سیدھی بات کہا کرے۔ بس یہ دو باتیں اگر انسان میں آ گئیں، اللہ سے ڈر اور سیدھی بات کہنا، تو تمام انسانی معاملات درست ہو جائیں گے۔ سچ کہنا، سیدھی بات کہنا، اور ساتھ یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا خوف دل میں، یہ ایمان کی پکی نشانی ہے۔ اور سیدھی سچی بات کہنا، جو ہو وہی پیش کرنا، وہی واضح کرنا، وہی کہہ دینا۔ اگرچہ معاشرے میں ایسے لوگوں کو سادہ کہا جا رہا ہے آج کل، فلاں بڑا سادہ ہے، وہ سادہ نہیں، وہ نبی کی زندگی کے قریب ہے، جو کسی کو آج کل دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو کم عقل تصور کیا جاتا ہے۔ جس کو دھوکہ دینے کے طریقے آتے ہیں ان کو عقل مند تصور کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسے ہے نہیں۔ یہ کم عقل ہے جو دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، فریب کر کے مال حاصل کر سکتا ہے، یہ کم عقل ہے، کیونکہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ جنت میں اکثر دنیا میں جو لوگ سیدھے سادے تھے یہی لوگ جنت میں زیادہ ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں دو روخہ آدمی، ایک کے ساتھ ایک بات، دوسرے کے ساتھ دوسری بات، یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔
دو رخا آدمی دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ اور یتیم کا خیال یہ تو ہمارے دین میں بہت ضروری چیز ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پہ سب سے بہترین گھر وہی ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہو، اور روئے زمین پہ بدترین گھر وہی ہے جس کے اندر یتیم سے برا سلوک کیا جا رہا ہو۔ روایت میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات عید کا دن تھا، عید کی نماز کے لیے گھر سے نکلے، عیدگاہ روانہ ہوئے، راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ علیحدہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس روتے ہوئے بچے کی طرف متوجہ ہوئے، بیٹا کیوں؟ وہ رو رو کے سسکیاں لیتے ہوئے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کسی نے آج عید کا دن ہے نہلایا نہیں ہے، اور میرے نئے کپڑے نہیں ہیں، یہ بچوں کو نہلایا گیا ہے، ان کے کپڑے نئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یتیم ہوں، میرے ماں باپ دونوں فوت ہو چکے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے اس بچے کو لیا، اپنے گھر واپس لوٹے۔ حضور نے دو نئی چادریں اوڑھ لی تھیں، ایک سے لنگی باندھی ہوئی تھی اور ایک جو ہے اپنی اوپر اڑے ہوئے تھے۔ اس بچے کو لیا، واپس اپنے گھر آئے، صحابہ کرام انتظار میں ہیں، حضور کو دیر ہو گئی، بچے کو لیے واپس آئے، گھر میں داخل ہوئے، فرمایا عائشہ اس بچے کو نہاؤ اور اس بچے کو نئے کپڑوں کا انتظام کرو۔ عائشہ نے عرض کیا، نہلانا تو کوئی بات نہیں، لیکن نئے کپڑے تو گھر میں کوئی نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میرے پاس دو چادریں ہیں نئی، ایک سے میں لنگی باندھ چکا ہوں تہبند، اور ایک اپنے اوپر قمیص کی جگہ اوڑھ چکا ہوں۔ حضور اکثر دو چادر استعمال کرتے تھے، قمیص حضور کی مبارک ذات نے استعمال کی ہے، لیکن اکثر چادریں استعمال کرتے تھے، قمیص کا استعمال اتنا عام نہیں تھا۔ شلوار تو ہمارے نبی نے استعمال ہی نہیں کی، اتنا فرمایا ہے پردے کے لیے بہترین چیز ہے۔ کرتا وہ آدمی پہنتا تھا جو سرمایہ دار ہوتا تھا، آج تو ہمارے ہاں لباس پوشاک کی اتنی کثرت ہے کہ بادشاہوں کے پاس بھی ایسا لباس نہیں ہوتا تھا جو ہم پہنتے ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، نہلانا تو کوئی بات نہیں، لیکن نئے کپڑے تو ہے نہیں۔ ارشاد فرمایا، میں خود پرانی چادر اوڑھ لوں گا، یہ میری نئی چادر جو میں نے اوڑھ رکھی ہے اس کو عائشہ دو ٹکڑے کر دو، ایک چادر سے اس بچے کو لنگی تہبند بنا دو، ایک چادر یہ چھوٹا بچہ ہے اس کی جسامت پہ اوڑھ لو، کام بن جائے گا۔ حضور نے وہ نئی چادر امی عائشہ کو دے دی، یہ بچے کے لیے کاٹ دو، خود پرانی چادر اوڑھ لی۔ امی عائشہ نے اس کو نہلایا اور دو نئی چادریں، بچہ مسکرانے لگا۔ حضور نے فرمایا، تیار ہو گیا؟ ہاں تیار ہے یا رسول اللہ، اس کو لے جاؤ۔ حضور روانہ ہوئے، بچے نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ بچے پیار کے ہوتے ہیں، جس نے پیار کیا اس کے ہیں۔ بچہ یہ نہیں دیکھتا یہ کون ہے، وہ پیار کو دیکھتا ہے۔
حضور کے ساتھ روانہ ہوئے. حضور نے فرمایا بیٹا نہیں، آپ پیدل نہیں جاؤ گے. حضور بیٹھ گئے، فرمایا میرے کندھے پہ بیٹھ جاؤ. وہ بچہ حضور کے کندھے پہ بیٹھ گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سینکڑوں صحابہ انتظار میں، حضور نماز پڑھانے میں اس کو دیر ہو گئی کیوں نہیں آئے. حضور اپنے کندھے پہ یتیم بچہ بٹھائے ہوئے، نئی چادریں اڑے ہوئے داخل ہوئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب منبر پہ بیٹھ گئے تو بچہ نیچے بیٹھ گیا. فرمایا نہیں بیٹا میرے ساتھ بیٹھو گے. منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا. روایات میں کہ کچھ بچے ایسے تھے جن کے باپ حیات تھے، ان کے پاس عید کی نماز میں آ چکے تھے. ان بچوں کی یہ خواہش تھی کاش ہم بھی یتیم ہوتے، حضور کے گود میں ہم بھی بیٹھ جاتے. کاش کہ ہم بھی یتیم ہوتے، آج ہم حضور کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ جاتے. اس بچے کو کیا مقام مل گیا. یہ ہمارا دین ہے میرے پیارو، یہ اسلام ہے میرے پیارو، جس میں یتیم فقیر مسکین کا اتنا لحاظ ہے. یہ راستہ ہمیں اپنے نبی نے سکھایا ہے. جیسے اپنے بچی کی فکر ہے اس طرح یتیم کی فکر بھی ضروری ہے. قرآن یہی فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. لوگوں کو چاہیے کہ جس طرح کے اپنے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے اگر مریں ان پہ کیسے خوف ہوگا، اس طرح کا ڈر یتیموں کے متعلق بھی ہو. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. پس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور سچی بات کہنی چاہیے. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا. بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں، إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا. واقعی یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور جلد ہی دوزخ میں داخل ہوں گے. اے اللہ دوزخ سے ہماری حفاظت فرما. یتیم مسکین فقیر کا خیال رکھنے کی توفیق عنایت فرما. ہمارے نبی نے فرمایا قیامت میں وہ میرے قریب ہوگا جس کو غریب مسکین فقیر سے محبت ہو. یا اللہ مسکینوں کی محبت نصیب فرما. ہمارے نبی نے دعا مانگی یا اللہ مجھے زندگی بھی مسکینوں یتیموں کی طرح نصیب فرما اور میری موت بھی یتیم مسکینوں کی طرح ہو. یا اللہ رحم کرم فضل والا معاملہ فرما، برکتوں کا نزول فرما، اپنے نبی کی پیروی عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما. وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک و کرمک یا ارحم.